کوئی نہیں کتنے میں یہ کام کیوں کرتے اب صاحب تھوڑا جا پیچھے ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید من بنا للہ مسجدا بنى له بیتا فی الجنہ. میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بہت ہی ہونے جا رہی ہے کہ جامع مسجد نیشنل پریس کلب کی تکمیل ہوئی ہے. اس باسعادت موقع پر آپ سب تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم وصل عليه. قلم بھی تو وجود الکتاب تیرے محیط لوح بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ تو نے طلوع آفتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی وزیر مذہبی امور پیر محترم جناب نور اللہ قادری صاحب، آباد فاؤنڈیشن کے عیسیٰ الجبوری، ان کے صاحبزادے خدامہ الجبوری، صدر نیشنل پریس کلب شکیل امین صاحب، سابق صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب، الخبیر فاؤنڈیشن کے ندیم صاحب اور باقی تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ آج اس بابرکت تقریب میں تشریف لائے ہیں. الخبیر آباد فاؤنڈیشن اور رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے پروفیسر ابو بکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے نیشنل پریس کلب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں مکمل اپنا جو تعاون تھا وہ پیش کیا نیشنل پریس کلب کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب چونکہ اہل ایمان ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ مذہبی منافرت سے پاک ہے. نیشنل پریس کلب مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور ہمارے ہاں تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنی اپنی عبادات کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ نیشنل پریس کلب میں آ کر اظہار خیال کرتا ہے. اور اسی طرح مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی میں بات کروں تو ہم تمام مکاتب فکر کے جو دوست یہاں پر موجود ہیں ہم ایک گلدستے کی مانند ہیں. اور یہ جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کی اجازت ہے. اور ہم بھی ہمیشہ یہ توقع رکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی فرقہ واری سے دور رہیں اور بین الاقوامی جو ہم آہنگی ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے، اس کو فروغ دیں. تو اللہ تعالیٰ کا گھر آج آباد ہوا ہے، بہت ہی بابرکت اور خوشی کا دن ہے ہمارے لیے اور بڑا اچھا آغاز ہوا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھیں گے. میں تمام ان
ان دوستوں کا، ساتھیوں کا جو اسٹیج پر موجود ہیں، شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے، اور نیشنل پریس کلب آپ کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گا. بہت شکریہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں افضل ترین جگہ کون سی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوال جبریل امین سے کیا. جبریل امین نے یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. جبریل امین نے امانت کا حق ادا کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن پر ہماری جان ہمارا سب کچھ قربان، ان کو آ کر یہ خبر دی کہ سوال پوچھنے والے کو بتا دیجئے کہ کرۂ ارض میں بہترین جگہ وہ ہے، افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں اللہ کی مسجد بنتی ہے. تو انور رضا صاحب، شکیل انجم صاحب اور بٹ صاحب، مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیشنل پریس کلب میں سب سے پہلے اس جگہ کو سب سے خوبصورت بنوا دیا. اور اس میں یقیناً میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں اور محسنوں، جناب حازم عیسیٰ الجبوری صاحب، ان کے بیٹے جو کہ آدھے پاکستانی بھی ہیں، قدامہ الجبوری صاحب کا، جنہوں نے نہایت محبت کے ساتھ، اور میں یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھنا چاہتا. پیر صاحب، ہم ایک پروگرام تھا سعودی عرب کا، وہاں پہ میں شریک ہوا تو انور رضا صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے. یہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے مسجد بنانی ہے. کئی مساجد ہماری ایسی ہیں جو 10 سال سے ہم سوچ رہے ہیں، ہم سے نہیں بنتی. ندیم صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. ابو حذیفہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں. تو کئی دفعہ 10 سال لگ جاتے. انہوں نے مجھ سے بات کی اور اسی وقت 2 لمحے کے بعد حازم عیسیٰ پہنچ گئے. میں نے ان سے کہا کہ مسجد بنا دی، جیسے بندہ ایسی بائی دا وے کہتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت پروجیکٹ موجود ہے تو کل ہی ہم وزٹ کرتے ہیں. تیسرے دن یہ مسجد کا فیصلہ ہو گیا تھا. اور یہ میں کہتا ہوں، یہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے بھائی انور رضا صاحب کو. ان کی نیتوں میں خلوص تھا، ان کے دوستوں میں، اور ان سب کی نیتوں میں جو یہاں چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. اور ہمارے امام صاحب یقیناً وہ دعائیں بھی کرواتے ہوں گے، اللہ جی ہمیں پیاری سی مسجد دے دو. اور اللہ نے الحمدللہ دے دی. رحمت للعالمین فاؤنڈیشن اور اسلامک لیڈرشپ کی طرف سے ہم نے اپنی طرف سے جو بھی لاجسٹک سپورٹ تھی وہ الحمدللہ مہیا کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا اللہ کا فضل اور اس کے بعد ہمارے ان مہمانوں کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور ایک ذمہ داری کی بات ضرور کروں گا، یہ مسجد بن گئی ہے، اعزاز ہے. پیر صاحب اگر اجازت دیں تو یہ جملہ کہہ دوں، اور یہ تمام احادیث اور آیات کی روشنی میں ذمہ داری کے ساتھ دین کا طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں. نہیں بنی تھی، نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو شاید مسجد آپ کا گلا نہ پکڑتی. اب صحافیوں جو پیر صاحب بھی اور ابھی حازم بھی کہہ رہے تھے کہ اب نمازیں پڑھنی پڑیں، ورنہ اس مسجد میں سوال کرنا ہے. اور مجھے امید ہے الحمدللہ ایمان ہے، خیر ہے. اور جیسے انور رضا صاحب نے کہا، یہ خوبصورت گلدستہ بنے گا. یہاں کوئی مسلک نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں اس مناسبت سے پیر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت عزت پر حملے ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. اور ماشاءاللہ پیر صاحب نے ہمیشہ محبت رسول کے حوالے سے اپنا بھرپور موقف دیا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ اس مسجد کا نام بھی ہم نے اسی مناسبت سے رحمت للعالمین سوچا اور رکھا، اور انور رضا صاحب کی بھی اس میں پوری مشاورت شامل کی، تو اس حوالے سے ایک پیغام ضرور دیں کہ رحمت للعالمین کی حرمت کے لیے، ان کے تقدس کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. میں خطاب کا مجھے حق تو نہیں، کیونکہ وہ الفاظ، وہ جذبات میرے پاس نہیں ہیں کہ جس کا میں اظہار کر سکوں. خدا کی رحمتیں گرتے دیکھ رہا ہوں، خدا کی رحمتوں کا نزول اس پریس کلب پہ اور اس محفل پہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں اللہ کے اس آخر الزمان نبی کی برکتیں اس پریس کلب پہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے اور
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں یہ امپریشن بالکل غلط ہے. میں ابو بکر صاحب سے اختلاف اس لیے کروں گا، بلکہ منسٹر صاحب نے بھی رستے میں کہا تھا، ہماری میجورٹی، آپ جب وہ چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی آپ دیکھیں جا کے وہ بھری ہوتی تھی. یہ لوگوں کا، یہ ہمارے لوگوں کا ایمان ہے. جیسے انور رضا صاحب نے کہا، ابو بکر صاحب نے کہا کہ ہماری ہر مسجد عبادت گاہ ہوتی ہے. کسی بھی نقطہ نظر کا، کسی بھی فکر کا شخص اس میں ہر وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے کسی فقے کی تفریق کے بغیر. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سارے پاکستانی سب مسلمان ہیں اور ان پہ اتنی ہی برکتیں نازل ہونی چاہیے جن کے وہ حقدار ہیں. ہم اندر سے ایماندار لوگ ہیں اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، حضور کی آخر الزمان نبی ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی کے صلے میں ہمیں یہ مسجد ملی. اور محسنوں کا نام نہیں ہوتا، وہ محسن ہوتے ہیں جنہوں نے ہم پہ احسان کیا. اللہ تعالیٰ ان پہ برکتیں برسائے. اور آخر میں یہ سارا کریڈٹ انور رضا کو دیتا ہوں جس نے ان حالات میں، جب میں یہاں موجود نہیں تھا، اس نے اپنا فرض پورا کیا اور اس کمی کو پورا کیا جو ہم مدتوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے بھی دے تاکہ ہم مسجد اپنی بنا سکیں. لیکن محسنوں نے ہم پہ احسان کیا، اور کسی بھی ملک کے محسن ہیں، پاکستان کے ہیں یا سعودی عرب کے ہیں، انہوں نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں وہ مقام دیا جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وقتوں میں بھی برکتیں برسیں گی. اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ پریس کلب، نیشنل پریس کلب کتنی ترقی کرتا ہے. بہت مہربانی آپ کی تشریف لانے کا، اور مہمانوں کا بہت شکریہ، محسنوں کو بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ مسجد کے بارے سے. بہت مہربانی. العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الشيخ نور الحق القادري الوزير الفيدرالي للشؤون الدينية، سعادة الدكتور أبو بكر الصديق رئيس مؤسسة رحمة للعالمين، سعادة الأستاذ محمد أنور رضا أمين عام النادي الوطني الباكستاني، الأخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغمرني البهجة وأنا أقف بين أيديكم وقد تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى بناء مسجدكم العامر وتنفيذه في هذا المكان على نفقة المحسنة أم محمد المسينيد وأخوها ووالديها رحمهم الله. ونتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لهذه المحسنة الكريمة من المملكة العربية السعودية. مہمانوں کا نام لے کر انہوں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ یہاں پر لازم ہے کہ ہم اس محسنہ کا ذکر کریں جنہوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے ہمارا تعاون کیا، اور ان کا نام ہے ام محمد المسینید. سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ عام طور پر ان کے ادارے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈونر ڈونیشن دیتا ہے اور اس کی ایک پینی یہ اس پروجیکٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اور پریس کلب میں الحمدللہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ خرچ کیا ہے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية هي السباقة في فعل الخير وتقديم المعونة ويد العون لجميع المسلمين، لذلك سميت بمملكة الإنسانية، والحقيقة تستحق هذا الاسم. اور حدیث رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو میں یہاں پر سعودی عرب کی حکومت کا، عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مملکت سعودی عرب جس کو کہ مملکت انسانیت بھی، کنگڈم آف ہیومینٹی کہا جاتا ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھ کے حصہ لیا. والجميع يعلم لله الفضل والمنة
دعم المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الطيب. اور سب پر یہ بات واضح ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف تعاون کیا اس نے، بلکہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دست و بازو بن کے کھڑا ہوا. لذا فإن مؤسسة الآباء والمشاريع الخيرية بصفتها مؤسسة خيرية فهي تتلقى الدعم من جميع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية. ہماری یہ جو فاؤنڈیشن ہے آبار فاؤنڈیشن، یہ پوری دنیا سے جہاں سے بھی ڈونرز ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اس کو لیتے ہیں، اور لیکن بالخصوص سعودی عرب کے ڈونرز ہمیں ان پروجیکٹس میں سب سے زیادہ تعاون کرتے ہیں. فبدورنا نقدم شكرنا وتقديرنا لكل الأخوة المحسنين لما يبذلوه من سخاء لدعم باكستان وشعبها الطيب. تو ہم ان تمام احسان کرنے والے ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بشكري وتقديري لجمهورية باكستان حكومة وشعبا لما تقدمه لنا من تسهيلات في تنفيذ مشاريعنا داخل باكستان. اور میں یہاں پر حکومت پاکستان کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیشہ ہمارے کاموں کو آسان کرنے کے لیے ہر طرح کی سپورٹ ہمیں مہیا کرتی ہے تاکہ ہم اپنے ان پروجیکٹس کو پاکستان کے اندر ان کو قابل عمل بھی بنا سکیں اور ان کو مکمل بھی کر سکیں. ومن الشعارات التي ترفعها مملكة الإنسانية والشعار الذي أعجبني هو في أيام الحج يكتبون شعار خدمة الحاج شرف لنا، فنحن في المؤسسة نرفع شعار نقول خدمة باكستان شرف لنا. کہتے ہیں مجھے سعودی عرب میں وہ جو ایک عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک شعار اپنا وہاں پہ لگایا ہوتا ہے جب حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے بھی اسی طرح اپنے اس فاؤنڈیشن کا جو شعار بنایا ہے، ٹائٹل اور مشن سٹیٹمنٹ بنایا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنا ہمارے لیے اعزاز ہے. ولا يفوتني في الختام ولا أريد أن أطيل عليكم أن أتقدم بشكري وتقديري لباكستان حكومة وشعبا وخاصة معالي الوزير الفيدرالي نور الحق القادري لحضوره هذا الحفل، وأقول لكم إن شاء الله نحن لن نقصر وسنستمر في دعم باكستان بمشاريعنا الخيرية ولن نتوقف عند مشروع واحد. ونقول لكم في الختام لا تنسونا ولا تنسوا المحسنين من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باکستان زندہ باد. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پھر پاکستان کا، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی اور عزت سے نوازے. اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے آج کے مہمان وفاقی وزیر جناب نور الحق قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے وقت بھی دیا، اس پروگرام کو عزت بھی بخشی. اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر رکیں گے نہیں، بلکہ ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان میں اس سے بھی بہتر طریقے سے جاری و ساری رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اور آخر میں انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا، ہم سب مل کے لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، سعودی عرب زندہ باد، پاک عرب دوستی زندہ باد. خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ندیم خان صاحب اور تمام دوستو، آج ہمارے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکیل انجم صاحب اور انور رضا صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ یہ مجھ سے بھی بازی لے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق یہ تو دی تھی کہ ہم نے اتنا بڑا پریس کلب بنایا. جب ہم پریس کلب کے عہدیدار تھے ہم نے ایک بہت بڑا میڈیا ٹاؤن بنایا، لیکن ہم اس سعادت سے محروم رہے کہ ہم یہاں جامعہ مسجد تعمیر نہیں کر سکے تھے. یہ سعادت شکیل انجم صاحب اور انور رضا صاحب کے حصے میں آئی ہے، جس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جناب پیر صاحب، آپ کی موجودگی میں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انور رضا کی اس بات کو ضرور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسجد بنانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے تو 1000 قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کس فرقے کی مسجد ہوگی،
कौन से मकतबा फिक्र के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ कोई कुफर के फतवों की दुकान तो नहीं खुलेगी। ये वो सारी चीजें हैं जो एक पाकिस्तान जैसे मुआशरे में रहते हुए हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इसमें हो सकता है कुछ कसूर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का भी हो, लेकिन जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो इसमें ज्यादा कसूर हमें अपना नजर आता है। इसमें वो लोग कम शामिल हैं जो मस्जिद में नहीं जाते, वो शायद इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बहुत कम बनते हो। इसमें जितना कोई मसाजिद के करीब है उतना ज्यादा वो इन मामलात को फैलाने का जिम्मेदार भी है, क्योंकि एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर पीर नूरुल हक डॉक्टर नूरुल हक काजी साहब जैसे बाअमल आलम दीन एक मशाइख के घराने से उठने वाले और तरबियत पाने वाले डॉक्टर नूरुल हक कादरी के हिस्से में आई है। डॉक्टर साहब, इस चीज का सदेबाब अगर इस दौर में आप ना कर सके तो शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुआशरे को ये फिरका परस्ती इतनी अपनी लपेट में ले ले कि एक घर वाले का दूसरे घर में जाना मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरी आपसे इल्तमास है कि इस अहम चीज की तरफ आप जरूर तवज्जो दें। जिस तरह अनवर रजा शकील अंजुम साहब ने कहा, नेशनल प्रेस क्लब की छोटी मस्जिद थी लेकिन ये एक मॉडल थी। यहां किसी को कोई एतराज नहीं है कि आप हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, आप आमीन कहते हैं या नहीं कहते, आप रफा यदैन करते हैं या नहीं करते। इस मस्जिद में किसी को नफरत की निगाह से नहीं देखा जाता था, हर आदमी को वेलकम किया जाता था कि आप मस्जिद में आने वाले बने, जिस अंदाज में आप अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं आप करें, आपको हम वेलकम कहेंगे। लेकिन इसके साथ मैं तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान के मसालक की बात कर रहा हूं, हमने मजहबी रवादारी किया भी ये प्रेस क्लब मरकज है। यहां जिस तरह हम लोग जश्न मिलाद मनाते हैं, इसी तरह जो हमारे क्रिश्चियन मेंबर्स हैं वो उसी तरह उसी शान शौकत के साथ अपना क्रिसमस का दिन मनाते हैं। वो मिलाद की महफिल में आते हैं, हम उनके क्रिसमस की तकरीबात में जाते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब जो है ये पैगाम को आगे बढ़ाता रहे। इसी तरह हमने पीर साहब नेशनल प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से पहले भी कोशिश की थी कि जो दुनिया भर में हर 2 महीने बाद 6 महीने बाद तौहीन रिसालत का बड़ा वाकया होता है, हमारा जो थिंक टैंक है उसका यह फैसला था कि यह हुकूमत के साथ हुकूमत के राब्ते से खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई मुल्क इसे प्रेस फ्रीडम का नाम देता है तो आप उसके हुक्मरान से यह नहीं कह सकते यूरोप में जाकर कि आप ये पाबंदी करें। उस वक्त भी हमने पेशकश की थी कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस काबिल हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इस काबिल है कि वो यूरोप की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से जाकर बात करे, वो यूरोप की सिविल सोसाइटी के जाकर बात करे कि आए हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि प्रेस फ्रीडम कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है। और मेरा अपना ख्याल यह था कि अगर हम यूरोप के जर्नलिस्टों को, यूरोप की सिविल सोसाइटी को, यूरोप की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को इन मुज़ाकरात में एंगेज कर लेते तो फौरी तौर पर उसका नतीजा ना भी होता तो आगे चलकर वहां की सिविल सोसाइटी ये आवाज उठा सकती थी, यूरोप के जर्नलिस्ट ये आवाज उठा सकते थे, यूरोप के इंटेलेक्चुअल ये आवाज उठा सकते थे कि भाई ये प्रेस फ्रीडम नहीं है। कि प्रेस फ्रीडम का पहला मकसद ये होता है कि आपने किसी की दिल आजारी किए बगैर अपना पैगाम आगे बढ़ाना है। तो बहरहाल वो हमारा कोशिश अब भी होगी कि हम इस पैगाम को लेकर आगे निकले। और इसके साथ साथ कि आपने इस वक्त डॉक्टर नूरुल हक काजी साहब के दौर में जो हफ्ता इश्क रसूल पहली दफा वफाकी हुकूमत सरकारी सतह पर बना रही है, लेकिन
ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ عشق رسول کا زیادہ کام پھیلوں تک محدود نہ رہے. یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جو پاکستان کے گلی کوچوں میں ہونا چاہیے تھا. یہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی کانفرنس سے عشق رسول کے پیغام کو گلی کوچوں میں نہیں پہنچا سکتی. میں آپ آج کو پھر یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور یہ پیشکش بھی کرتا ہوں کہ ہم ایک بڑا پروگرام فروغ عشق رسول کے حوالے سے کرانے کے لیے نیشنل پریس کلب میں کرانے کے لیے تیار ہیں، جس میں اہل حدیث علماء کرام بھی موجود ہوں گے، دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی موجود ہوں گے، شیعہ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی ہوں گے. سب بیٹھ کر عشق رسول کی بات کریں گے اور پاکستان کی بات کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. ویلکم کیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی جناب شیخ حازم عیسیٰ الجبوری، ڈائریکٹر جنرل آبار فاؤنڈیشن، ان کے صاحبزادے قدامہ الجبوری صاحب، پروفیسر ابوبکر صدیق صاحب، اور میرے انتہائی محترم، ان کے ساتھ سابق کا لفظ میں نہیں بول سکتا، وہ مرشد ہے صحافت کے، جناب عبدالبر صاحب، اور صدر پریس کلب شکیل انجن صاحب، انور رضا صاحب، اور میرے جتنے بھی یہاں صحافی دوست اور مہربان تشریف فرمان، تمام خواتین حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شیخ حازم عیسیٰ الجبوری صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، آبار فاؤنڈیشن کا، اور جس خاتون نے اس پریس کلب کے لیے مسجد کا یہ تحفہ سعودی عرب سے بھیجا ہے، اس خاتون کا غائبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا حاضرانہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طرف سے بھی، پریس کلب کی طرف سے بھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی، اور پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی، کیونکہ نیشنل پریس کلب ہماری قومی صحافت کا ایک پہچان ہے، اور اس پہچان کو آپ نے مسجد کا تحفہ دیا، یہ آپ نے جیسے پورے قوم کے لیے ایک تحفہ دیا ہوا ہے. مسجد کی میں مختصراً عرض کروں گا، اسلامی سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک بہت بنیادی کردار ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے اس کو نزاعات کا اور فرقواریت کا اور ایک الگ الگ ایڈنٹیٹی اور پہچان کا ذریعہ بنایا ہے. حالانکہ مسجد جو ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے، عبادت کے لیے جو آتے ہیں سب کے لیے ہے. اور ایک عہد تو یہ تھا کہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتی جا رہی تھی، اور یہاں سے حکمرانی اور فرمان روائی کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور اصلاح کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ مسجد سے شروع ہوتا تھا. اور مسلمان دنیا میں جہاں پہ بھی گئے ہیں، خواہ وہ افریقہ گئے ہیں، عراق گئے ہیں، شام گئے ہیں، سنٹرل ایشیا گئے ہیں، ملیشیا انڈونیشیا گئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں، جب بھی مسلمان کسی جگہ آباد ہو گئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر ادھر کر دی. 8-10 لوگ جب ادھر چلے گئے، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کر دی، اور اس مسجد کے ساتھ ایک درسگاہ کی، ایک مدرسے کی، ایک تعلیم و تربیت کی
ایک جگہ کی جو کہ اسی مسجد میں ہوا کرتا تھا، اس کی ابتدا کر دی. اور یہ میں نے کیپ ٹاؤن میں ایک مسجد ہے جس کی دو قبلے کے دو سمت ہے، ایک اس طرف ہے، ایک بالکل سیدھا ہے، ایک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تکون قسم کا کونی کی طرف ہے. تو اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہاں ملایا مسلمان تھے جو ولندیزیوں کے غلام کے طور پر ادھر رہا کرتے تھے، اور جب ان کو جنگ کے بادل چاہے جنگ عظیم اول کی بات تھی یا اس سے پہلے کی بات تھی، تو اس وقت کی حکومت نے ان کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، جنگ کے دوران کوئی بغاوت نہ کرے، ہم نے تو آپ پہ بہت ظلم ستم ڈھائے ہیں، لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ جو بھی آپ کی مطالبات ہیں وہ مطالبات ہم پورے کریں. ان اللہ کے بندوں کا مطالبہ کیا تھا، یہ نہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں حکومت میں حصہ دیا جائے، ہمیں وہ کیا. انہوں نے کہا کہ چلو جب آپ جنگ جیت لیں تو اس کے بعد ہمارے لیے ادھر ایک مسجد بنا دیں. ایک ہی مطالبہ، جنگ آپ جیت لیں، امن قائم ہو جائے تو ہمارے لیے یہاں پہ ایک مسجد بنائیں. جنگ حکومت جیت گئی، امن قائم ہو گیا، پھر قبلے کا صحیح پتہ نہیں تھا، تو اس وقت جو لوگ تھے جہاں وہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جب آپ کو پتہ نہ ہو تو جدھر بھی آپ رخ کرے وہاں میرے رب کی مرضی وہاں پہ ہے. تو انہوں نے جو سمت ان کے ذہن میں تھا کہ یہ قبلہ ہے وہاں پہ بنایا. بعد میں قبلہ نما قطب نما لاتا ہے تو پھر انہوں نے وہ قبلہ سیدھا کر دیا. یہ اس آبادی کا وہ تعلق ہے، اور یہ دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہے. میں صدر صاحب کی شکیل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم نے کوئی صحافیوں کو بے نمازی نہیں کہا ہے، ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید سجدہ کرنے اور نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں آپ کا جو ایک کام ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور جن مشکلات میں آپ نے پاکستان کے مشکل ترین حالات میں، اور اب جو خاص کر میڈیا پہ ایک مشکل دور ہے اس میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ نماز کے برابر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت اہم ترین عبادت یہ بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کی ایک پروفیشنل لائف جو آپ کی ہے، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ایک بین المذاہب ہم آہنگی کا، بین المسالک ہم آہنگی کا ادھر ایک مظہر ہے. اگر ہم تمام سرکاری جگہوں پہ، قومی جگہوں پہ، اداروں پہ، سوسائٹی کی تمام اہم مقامات پر اس بات کا اہتمام کریں کہ اس میں ہم اول مذہب اسلام کے اندر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا یہ تفرقہ کم کرے. مسلمانوں کو تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے، صرف ہماری اندرونی جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے یہی ہے. اگر عراق تباہ ہو گیا ہے، یمن تباہ ہو گیا ہے، شام تباہ ہو گیا ہے، لیبیا تباہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کی بنیادی وجہ ہے سنی شیعہ اختلافات. آپ صوفی ہیں، میں سلفی ہوں، یہ اختلافات جو ہے اس سے اگر ہم نکل جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی طاقت جو ہے مٹا نہیں سکتی. اور بطور پاکستانی کے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں بطور پاکستانی کی، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسیحی ہے، جو بھی ہے، وہ پاکستانیت میں ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے. مولا علی کریم کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ دو قسم کے آپ کے بھائی ہیں، ایک بھائی جو آپ کے مذہب کا بھائی ہے، عقیدے کا بھائی ہے، دوسرا وہ جو آپ کے انسانیت کے رشتے کا بھائی ہے. تو یہ دوسرے انسانیت کے رشتے کے ہمارے پاکستان قوم کے ساتھ اور انسانیت کا ہمارا رشتہ ہے. تو بین المذاہب ہم آہنگی کے اس پہ ہم بات کریں. میں آخر کار پھر اس تنظیم کا اور سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے،
اور ہمارا تعلق مسجد کا ہے. فیصل مسجد سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی ہزاروں مساجد ہم نے بنائے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مسجد کا ہے, مکہ مکرمہ کا ہے, مدینہ منورہ کا ہے. یہ ایسا تعلق ہے, ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے, اور یہ رشتہ انشاءاللہ تعالی آگے وقتوں میں اور مضبوط تر ہوگا. اور پاکستان کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ, مسلم امہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انشاءاللہ تعالی آنے وقتوں میں ایک بیلنس اور اعتدال کا تعلق رکھے گا اور انشاءاللہ تعالی اور مضبوط تر ہوگا. پھر قواریت کے حوالے سے جو ابھی فرانس نے جس طرح کمینگی کی ہے, فرانس کی حکومت اور صدر نے, دیکھیے یہ گستاخانہ خاکے ناروے, سویڈن, ڈنمارک, ہالینڈ یہ پہلے بھی ہوتے رہے اس طرح کے واقعات, لیکن انڈیویژل افراد کے, کچھ تنظیمات کے, کچھ اداروں کی وہ کاوشیں یا ناکام اور ناپاک کوششیں تھیں. لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے اس کا فرانس کا صدر اس کا دفاع کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ دفاع کر رہا ہے لیکن اسلام پہ ساتھ ساتھ وار کر رہا ہے, اور تمام تر دنیا میں کرائسس کا اور جو بھی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یا وجہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے. اس کا دفاع کر رہا ہے جو کچھ ہوا ہے, اور اسلام پر تنقید کر رہا ہے. وہ صحیح بات کہی بٹ صاحب نے کہ آزادی رائے کے کچھ حدود ہوتے ہیں, کچھ قیود ہوتے ہیں. اگر آزادی رائے کے نام پر آپ 1.5 ارب لوگوں کا انسلٹ کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو آپ زخمی کر رہے ہیں, ان کی روحوں کو آپ مجروح کر رہے ہیں, آزادی اظہار کے نام پر اور رائے کی آزادی کے نام پر اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے حوالے سے حکومت پاکستان, بٹ صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر ایسا کوئی میرے خیال میں میرا خود یہ خیال ہے کہ اگر لائر کی تنظیمات, صحافیوں کے انٹرنیشنل تنظیمات اور وہاں کی سوسائٹی کے اندر جو انصاف پسند طبقات ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کو ہم کنونس کر سکے, ان کو بتا سکے, اور یہ پریشر مسلم امہ کی بجائے یورپ کے اور مغرب کے اندر سے یہ پریشر ڈیولپ ہو, تو اس کے انتہائی مؤثر نتائج ہو سکتے ہیں. ہم نے تو شیخ الازہر نے کہا ہوا ہے کہ میں انٹرنیشنل مسلم ممالک کا ایک لائر فورم ہائر کروں گا اور ان کے ذریعے سے چارلی ہیبڈو کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس دن مجھے کہا کہ آپ شیخ الازہر سے رابطہ کریں, میری طرف سے کہیں کہ پاکستان اس کام میں آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. پاکستان نے پرائم منسٹر نے خطوط لکھے ہیں تمام سربراہان مملکت اور حکومت کو, اور 8-10 جس کے ساتھ پاکستان کے بہت قریبی اور اعتماد کے تعلقات ہیں, پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کریں گے. اور آئندہ جو نائجر میں وزرائے خارجہ کانفرنس ہے اس میں پاکستان کی وزیر خارجہ کو کہا گیا ہے کہ وہاں ایجنڈا پہ یہ بات رکھیں اور کم از کم کچھ ممالک آگے بڑھے اور ایک مشترکہ موقف اپنائیں. اس وقت تک سب سے پہلے جس کا موقف آیا ہے فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف 2 موقف آئے ہیں, اردوگان صاحب کا اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو کل کیس پہ بولے ہیں. 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایران کے صدر کا بھی شاید اس حوالے سے ایک بیان آیا تھا. لیکن جس طرح پاکستان نے اور ترکی نے اس مقدموں کو پیش کیا ہے اور لڑنے کا ارادہ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ممالک اس میں شامل ہوں گے, اور اللہ کرے گا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا رستہ روکا جا سکے. ایک دفعہ پھر پریس کلب کے تمام عہدیداروں کا اور جو ہمارے باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا. وما علینا الا البلاغ. میں اجازت دوں گا. آخر میں شیلڈ کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا کہ پیر نور الحق قادری صاحب وفاق
اگلا اس کے بعد تشریف لاتے ہیں انور رضا صاحب. انور رضا صاحب کے بعد شکیل انجم صاحب. شکیل انجم صاحب.